بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا حصول شاشی کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر آم کی جو دوسری قسم تھی وہ آم جس سے بعض افراد خاص ہوتے ہیں اس کے حوالے سے پڑھا تھا کہ وہ آم جس سے بعض افراد خاص ہوتے ہیں تو خاص ہونے کے بعد اب جو عام بچہ ہے، ایک عام تھا، عموم تھا، اس سے بعض افراد کو خاص کر دیا۔ تو اب خاص کرنے کے بعد جتنے افراد اس عام کے اندر رہے ہیں تو اس عام میں عمل کرنا اب کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ احتمال باقی ہے کہ ہو سکتا ہے مزید جو عام ہے ان عام میں جو افراد ہیں ان افراد کی مزید ہو سکتا ہے تخصیص ہو، بعض افراد کو مزید خاص کیا جائے، بعض افراد کو مزید خارج کیا جائے، نکالا جائے۔ تو وہ جو تخصیص ہوگی تو وہ تخصیص خبر واحد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، قیاس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ تین فرد رہیں عموم کے اندر، حتیٰ کہ تین افراد رہیں تو تین افراد تک اس میں عمل کرنا یعنی تخصیص ہو سکتی ہے۔ تین کے بعد اب کوئی تخصیص نہیں ہوگی، کیونکہ اب اگر مزید بھی تخصیص کریں گے تو کیا ہوگا؟ عام باقی نہیں رہے گا، کیونکہ عام کا مطلب کیا ہے؟ عام کی ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی کہ عام وہ ہوتا ہے جو افراد کی جماعت کو شامل ہو۔ تو جمع کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ کم از کم تین افراد پر ہوتا ہے۔ اگر ہم تین سے بھی کم کر دیں تخصیص میں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جماعت باقی نہیں رہے گی، جب جماعت باقی نہیں رہے گی تو وہ عام ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو عام کو باقی رکھنے کے لیے ہم تین افراد سے زیادہ میں تخصیص نہیں کریں گے، تین افراد سے یا تین افراد سے کم میں ہم تخصیص نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ، یہاں سے ایک دلیل بیان کر رہے ہیں کہ جو مخصص یعنی تخصیص کرنے والا ہوگا، وہ جو تخصیص کرنے والا فرد ہوگا وہ جب بعض کو بعض سے کیا کر دے گا؟ خارج کر دے گا، تو پھر احتمال باقی رہے گا۔ عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں تو سمجھ آ جائے گا۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ، یعنی ہم تخصیص کیوں کر رہے ہیں؟ خبر واحد اور قیاس کے ذریعے جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں؟ جو خبر واحد آ جائے یا پھر قیاس آ جائے تو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے جو ہم تخصیص کر رہے ہیں تو یہ تخصیص کیوں ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ، کیونکہ تخصیص کرنے والا لأن المخصص الذي أخرج البعد عن الجملة لو أخرج بعدا مجهولا يثبت الاحتمال في كل فرد معين، لأن المخصص الذي أخرج البعض عن الجملة لو أخرج بعدا مجهولا يثبت الاحتمال في كل فرد معين۔ کیونکہ جو تخصیص کرنے والا ہے، مخصص سے مراد یہاں پر وہ دلیل ہے، چاہے وہ دلیل خبر واحد ہو، چاہے قیاس ہو، یا چاہے قطعی دلیل ہو۔ تو جو تخصیص کرنے والی دلیل ہے، کیونکہ جو تخصیص کرنے والا ہے اس نے بعض افراد کو تمام افراد سے کیا کیا ہے؟ خارج کیا ہے۔ اخرج البعض عن الجملہ، تمام افراد سے، عام کے جو تمام افراد تھے ان تمام افراد سے بعض افراد کو اس مخصص نے خارج کیا ہے، نکالا ہے، تخصیص کی ہے اس کی۔ جب ان تخصیص کیے تو لو اخرج البعض مجہولا یثبت الاحتمال، تو اگر اس مخصص نے بعض مجہول کی تخریج کی ہے، بعض مجہول کو جب اس نے خارج کیا ہے، نکالا ہے، تو اب جتنے افراد تھے عام کے ان تمام کے اندر کیا ہو جائے گا؟ احتمال جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ یثبت الاحتمال فی کل فرد معین، ہر فرد معین میں احتمال باقی رہے گا۔ 50 افراد موجود تھے کمرے کے اندر، بعض افراد کو خارج کیا مخصص نے تمام افراد سے، تو اب جن کو خارج کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا تھے؟ مجہول تھے، وہ معین نہیں تھے۔ تو
جب وہ مجہول تھے تو مجہول ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، اب جتنے بھی افراد ہیں کمرے کے اندر، جو باقی بچے ہیں عام کے افراد، تو ان کے اندر بھی مزید تخصیص کا احتمال موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں فجاز ان یکون باقیا تحت حکم العام، وجاز ان یکون داخلا تحت دلیل الخصوص، فجاز ان یکون باقیا تحت حکم العام، وجاز ان یکون داخلا تحت دلیل الخصوص۔ تو احتمال کو بیان کریں، احتمال کیسے ہوگا؟ تو اب ممکن ہے، جاز کا معنی یہاں پر کیا ہوگا؟ ممکن ہے، ممکن ہے کہ بعض افراد این یکون باقین، کہ بعض افراد عام کے حکم کے تحت باقی ہو، ممکن ہے کہ بعض افراد عام کے حکم کے تحت باقی ہوں، وجاز ان یکون داخلا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض افراد خصوص کی دلیل کے تحت داخل ہوں۔ جو دلیل آئی، دلیل کی وجہ سے ہم نے بعض افراد کو خاص کر دیا، تو اب وہ جو دلیل تھی، اس دلیل کی وجہ سے اب کیا ہو گیا ہے؟ اب احتمال ہو گیا ہے، شک و شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس دلیل کے تحت بعض افراد بھی نکل سکتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس دلیل کے علاوہ جو بعض افراد باقی ہیں وہ عام کے حکم کے تحت باقی ہوں، یعنی دلیل ان پر ثابت نہ آ رہی ہو، تو جن پر دلیل ثابت آئے گی تو وہ اس خصوص کی دلیل کے تحت داخل ہوں گے، اور جن پر وہ خصوص کی دلیل شامل نہیں آ رہی ہوگی تو وہ عام کے حکم کے تحت داخل ہوں گے، یعنی وہ عام کے ساتھ ہوں گے۔ تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے وہ جو افراد کمرے کے اندر موجود ہیں، وہ جو افراد عام کے اندر تخصیص کرنے کے بعد ہیں، تو اب ان عام کے افراد کے اندر احتمال باقی ہے، امکان باقی ہے کہ ہو سکتا ہے ان افراد میں سے بعض کچھ افراد عام کے حکم کے تحت باقی ہوں، یعنی اس کے اندر داخل ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بعض افراد ہیں وہ خصوص کی دلیل کے تحت کیا ہوں، خصوص کی دلیل کے تحت وہ خارج ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو فستوت طرفان، فستول فستوت طرفان، واو کو تو سے بنائیں گے، فستوت طرفان فی حق المعین، طرفان یہ فاعل بن رہا ہے استوا فعل کا، فستوت طرفان فی حق المعین، تو اب جو دونوں طرف ہیں، داخل ہونے والا احتمال، خارج ہونے والا احتمال، عام کے اندر داخل ہونے کا احتمال اور عام سے نکلنے کا احتمال، یہ دونوں طرف، دونوں احتمال فی حق المعین، معین فرد کے حق میں یہ برابر ہیں۔ اب جو افراد ہیں، اب جو افراد ہیں معین عام کے اندر، تو ہر معین فرد کے حق میں یہ دونوں احتمال شامل ہیں، برابر ہیں، کہ ہو سکتا ہے یہ اس عام کے اندر داخل ہو سکتا ہے اس سے خارج ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ احتمال کو انہوں نے بیان کیا۔ آگے کہتے ہیں فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ، فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا دَخَلَ تَحْتَ دَلِيلِ الْخُصُوصِ، فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا دَخَلَ تَحْتَ دَلِيلِ الْخُصُوصِ، کہتے ہیں کہ اگر، جب، پس جب اس بات پر شرعی دلیل قائم ہو جائے، پس جب اس بات پر شرعی دلیل قائم ہو جائے کہ جو معین فرد ہیں، جو معین فرد ہیں ان تمام افراد سے، تو وہ، اگر یہ بات، اس بات پر دلیل قائم ہو جائے کہ یہ جو معین فرد ہے، یہ تمام افراد سے جو معین فرد ہے وہ خصوص کی دلیل کے تحت داخل ہیں، کوئی شرعی دلیل آ جائے کہ بھائی یہ جو بندہ تھا، یہ جو فرد تھا، وہ فرد پہلے والی خصوص کی دلیل کی تحت داخل ہے، جو پہلے پہلے آئی تھی نا دلیل، خصوص کی دلیل، جس کی وجہ سے ہم نے بعض افراد کو سب سے پہلے نکالا تھا،
جب ہم نے خصوص کی دلیل کے تحت جب پہلے افراد کو نکالا تھا، اس کے بعد اگر پھر دلیل شرعی قائم ہو جائے کہ یہ عام میں سے بعض افراد، معین افراد، ان تمام سے نکلنے پر، یعنی خصوص کی دلیل کے اندر داخل ہونے پر اگر شرعی دلیل آ جائے تو کیا کریں گے؟ ترجح جانب تخصیص ہی، تو ہم تخصیص کی جانب کو ترجیح دیں گے۔ دو احتمال تھے نا، کہ ہو سکتا ہے یہ تخصیص کی دلیل کے تحت داخل ہو سکتا ہے یہ عام کے اندر باقی ہو، دو احتمال تھے۔ تو جب دلیل آئے گی تو دلیل کی وجہ سے تخصیص پر دلیل آ رہی تھی، تو تخصیص کی دلیل کی وجہ سے ہم جانب تخصیص کو ترجیح دیں گے اور ان افراد کو خارج کر کے خاص کر دیں گے، یعنی ان افراد سے نکال جائیں گے۔ سمجھ تم؟ دو احتمال باقی تھے، دو احتمال باقی ہونے کی وجہ سے دونوں جانبین، دونوں طرف برابر تھے، خارج ہونا بھی داخل ہونا بھی۔ عام کے افراد عام میں داخل ہیں یا خارج ہیں، یہ دونوں طرف دونوں احتمال باقی تھے، لیکن جب شرعی دلیل آ گئی کہ بھائی یہ جو افراد ہیں، یہ جو فرد معین ہیں، یہ اس سے خارج ہیں، یہ دلیل خصوص کے تحت داخل ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ تخصیص کی دلیل کو ترجیح دیں گے اور ہم ان افراد کو خارج کر دیں گے، نکال دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے جانب ترجح جانب تخصیصی، یہاں پر یہ نون لکھا ہوا ہے، نون نہیں ہے بلکہ تا ہے یہاں پر، تخصیصی ہی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا وجہ ترجیح۔ وجہ ترجیح کیا ہوگی؟ یہ دلیل استاد جی شرعی کیا کا آپ نے قیام۔ فرمایا جانبو ہے یا جانبو؟ جانبا؟ جانب وہ ہے، اگر نقطہ ہے، تختہ ہے، ترجح جانب و تخصیص ہی، تخصیص کی جانب کو ترجیح دی جائے گی، یا ترجح جانب و تخصیص ہی، تخصیص کی جانب ترجیح پائے گی۔ دونوں صورتوں میں یہ یہاں فاعل بنے گا یا نائب الفاعل بنے گا۔ جب فاعل بنے گا تو کیا بنے گا؟ کیسے ترجمہ ہوگا؟ ترجمہ یہ ہوگا کہ تخصیص کی جانب ترجیح پائے گی۔ اگر مجہول کریں تو رجحو، تو اس کا مطلب ہوگا کہ تخصیص کی جانب کو ترجیح دی جائے گی۔ دونوں ترجمے درست ہیں، سمجھ تم؟ جی 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 ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ آگے کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْمُخَصِّصُ، مخصص سے مراد دلیل مخصص، یعنی جو تخصیص کرنے والی دلیل ہیں، مخصص کہتے ہیں۔ یہاں پر مخصص وہ تخصص کرنے والا مراد نہیں ہے کہ جو تخصص کرتا ہے فقہ کے اندر، یہاں بلکہ یہاں پر مراد ہے خاص کرنے والا۔ تو یہاں پر مخصص سے مراد دلیل شرعی ہے یا دلیل تخصیص ہے۔ جو دلیل تخصیص سے مراد وہ پہلی دلیل تھی جب شروع کے اندر ہم افراد کو خارج کر رہے تھے، تو دلیل کیا وہ خصوص تھی۔ کیا دلیل ہے استاد جی؟ کیا نام بولا؟ دلیل ہے؟ دلیل خصوص، خاص کرنے والی دلیل۔ مخصص یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے نا، یعنی تخصیص کرنے والا، تو تخصیص کون کر رہا ہے؟ دلیل کر رہی تخصیص۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْمُخَصِّصُ، تو جو مخصص ہیں ان کان المخصص اخرج بعدا معلوما عن الجملۃ، اگر مخصص دو چیزیں تھی، ایک تھا مجہول، بعض افراد مجہول تھے ان کو خارج کر رہا تھا، بعض افراد کو شروع میں کہا نا کہ جو مخصص ہے وہ مجہول افراد کو خاص کر دیں، نکال دیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہر فرد معین میں کیا بچ رہا تھا؟ احتمال بچ رہا تھا۔ اب مجہول کو نہیں نکال رہا بلکہ معلوم کو نکال رہا ہے، تو معلوم کے اندر کیا ہوتی ہے؟ علت ہوتی ہے، کہ بھائی کسی علت کی وجہ سے کسی کو نکالا جائے گا، تو اب وہ علت جس جس میں پائی جائے گی ہم اس کو خارج کریں گے۔
کہتے ہیں انکان المخصص اخرج بعدا معلوما عن الجملۃ، اگر مخصص ان تمام افراد سے، جملہ مطلب تمام افراد عام، عام کے جو افراد تھے ان تمام افراد سے اگر معلوم، بعض معلوم افراد کو مخصص خاص کرتا ہے، اگر مخصص بعض معلوم افراد کو عام کے افراد سے، عام کے تمام افراد سے خارج کرتا ہے، نکالتا ہے، تو بھی احتمال باقی ہے۔ فجاز ان یکون معلولا بعلت موجودۃ فی هذا الفرد المعین، تب تو اب ممکن ہے، فجاز، جاز ان یکون معلولا بعلت، بعلت موجودۃ فی هذا الفرد المعین، تو ممکن ہے کہ اس معین فرد میں، پیچھے سے ترجمہ کریں گے، تو ممکن ہے کہ اس معین فرد میں، اس معین فرد میں موجودہ علت کی وجہ سے یہ کیا ہو، خارج ہوا ہو۔ تو ممکن ہے کہ وہ جو بعض افراد خارج ہوئے ہیں نا، وہ بعض افراد کا خارج ہونا یہ موجودہ علت کی وجہ سے ہو۔ ممکن ہے کہ وہ بعض نکلنے والے افراد موجود اس فرد، اس معین فرد میں موجودہ علت کی وجہ سے معلوم ہو، یعنی ہم نے اس کو جو نکالا ہے وہ کسی علت کی وجہ سے نکالا ہے، کیونکہ جو معلوم ہوتا ہے، معلوم کے اندر کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو نکالتے ہیں، وہاں پر کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہاں پر علت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جاز ان یکون معلولا بعلت موجودۃ فی هذا الفرد المعین، تو جو ہم نے اس کو معلوم افراد کو تمام افراد سے جو خارج کیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ نکلنے والے افراد ہر فرد معین میں، اس فرد معین میں موجود علت کی وجہ سے معلول ہو، معلول یعنی جس میں علت ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے پہلے کہا کہ دلیل شرعی سے نکالا، دلیل شرعی سے نکالنے کے بعد اب معلوم افراد کو نکال رہے ہیں، تو معلوم افراد کو جب ہم تمام افراد سے نکال رہے ہیں تو ہم کیوں نکال رہے ہیں، وہ علت ہوگی، علت کی وجہ سے وہ معلول بن رہا ہے، علت کی وجہ سے وہ خارج ہو رہا ہے، تو اب جس جس میں وہ علت پائی جائے گی ہم اس کو کیا کریں گے، خارج کریں گے۔ تو کہتے ہیں فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى وُجُودِ تِلْكَ الْعِلَّةِ، فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى وُجُودِ تِلْكَ الْعِلَّةِ، تل کا کیوں پڑھ رہے ہیں جی، کوئی بتائے گا؟ عَلَى وُجُودِ تِلْكَ الْعِلَّةِ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تل کے ہونا چاہیے نا، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، دل کا یہ مبنی ہے، اس میں اشارہ مبنی ہوتا ہے۔ جی شاباش، تل کا یہ اس میں اشارہ ہے، اور تمام اسماء اشارات یہ کیا ہیں، یہ مبنیات میں سے ہیں، ان پر کوئی اعراب نہیں آتا ہے۔ جی ماشاء اللہ، تو اعراب کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ بھائی یہاں پر ہم زبر پڑھ رہے ہیں تو زبر کیوں پڑھ رہے ہیں، زیر پڑھ رہے ہیں تو زیر کیوں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو صرف و نحو کا اجرا بھی ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى وُجُودِ تِلْكَ الْعِلَّةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْفَرْدِ الْمُعَيِّنِ، تو اب اس فرد معین کے اندر جو علت پائی جا رہی تھی، تو اس فرد معین کے علاوہ میں اگر کوئی علت پائی جائے اور اس علت کے پائے جانے پر دلیل شرعی قائم ہو جائے، تو ہم اس کو بھی خارج کریں گے، اس کی بھی تخصیص کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اگر دلیل شرعی قائم ہو جائے اس معین فرد کے علاوہ میں، کس بات پر، علت کے موجود پر، کہ اس فرد معین فرد کے علاوہ جو دوسرے افراد ہیں، ان دوسرے افراد کے اندر بھی یہ علت پائی جا رہی ہے، علت کے پائے جانے پر، علت کے وجود پر
دلیل شرعی قائم ہو جائے تو کیا کریں گے؟ تو رجحو جہت و تخصیص ہی، تو تخصیص کی جہت کو ترجیح دی جائے گی، یعنی اس غیر معین فرد کے اندر جس کے اندر علت پائی جا رہی ہے ہم اس کو خارج کر دیں گے، ہم اس کی تخصیص کر دیں گے۔ ترجح یا ترجح، ترجح، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں تخصیص کی، اس کی تخصیص کی جہت ترجیح پائے گی، اس کو ترجیح دی جائے گی۔ فَيَعْمَلُ بِهِ مع وجود الاحتمال، تو اب جو باقی عام کے افراد ہیں، علت کے پائے جانے کی وجہ سے ہم نے بعض افراد کو، بعض غیر معین افراد کو ہم نے خارج کر دیا، اس کے بعد جتنے افراد عام کے اندر رہتے ہیں تو فَيُعْمَلُ بِهِ مع وجود الاحتمال، تو ان عام کے بقیہ افراد کے اندر عمل کیا جائے گا، لیکن احتمال پھر بھی باقی رہے گا، احتمال پھر بھی باقی رہے گا، یہاں تک کہ تین افراد بچ جائیں، تین جو ہیں وہ عام کے افراد بچ جائیں، تب تک احتمال باقی رہے گا، تب تک تخصیص کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ تین بچے، تین کے بعد ہم کوئی تخصیص نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا سبق تھا۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ آج کے سبق کا جو مفہوم ہے وہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ آج کا جو سبق ہے، آج کے سبق کے اندر ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں۔ وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ جو بعض عام کے افراد تھے، ہم نے تخصیص کی تھی، سب سے پہلے عام کے بعض افراد کو نکالا تھا۔ اب جو بعض عام کے افراد باقی رہتے ہیں تو اب ان کے اندر احتمال باقی ہے، ٹھیک ہے، تو جو مخصص ہے وہ مخصص نکالنے والا جو شخص ہے وہ یا تو بعض معلوم افراد کو نکالے گا یا پھر بعض مجہول افراد کو نکالے گا۔ مجہول یعنی جس کا معلوم نہیں ہوگا، معلوم افراد کے علاوہ اگر بعض مجہول غیر معین افراد کو وہ نکالتا ہے تو اس میں احتمال ہوگا کہ بھائی جو مخصص ہے اس نے اس کو کیوں نکالا ہے، ٹھیک ہے، نکالنے کی وجہ کیا ہے، نکالنے کا سبب کیا ہے۔ تو جب اس نے مجہول کو نکال دیا تو اب دونوں احتمال رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اب جو باقی افراد رہتے ہیں، جو باقی افراد رہتے ہیں ان کے اندر احتمال ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی اس سے نکل جائے، عام سے خارج ہو جائے، ایک تو نکلنے کا احتمال ہوگا، ایک تو اس کے اندر داخل ہونے کا احتمال ہوگا۔ تو جب شرعی دلیل آ جائے گی تو شرعی دلیل کی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ شرعی دلیل کس پر آئے گی؟ اس کے خارج ہونے پر، اس کی تخصیص ہونے پر شرعی دلیل قائم ہو جائے گی تو ہم اس کو بھی کیا کریں گے؟ خارج کر دیں گے، اس کو بھی ہم نکال دیں گے اور اس کی تخصیص کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا مجہول فرد کی جو تخصیص کی گئی، غیر معین فرد کی۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ کیا کرے؟ بعض معلوم افراد کی تخصیص کریں، عام کے جو افراد موجود تھے ان عام کے افراد سے کیا کریں؟ بعض معلوم افراد کی تخصیص کر دیں، معلل یا مخصص۔ تو اب وہ جو تخصیص ہوگی کسی علت کی وجہ سے ہوگی، تو اب وہ علت جس جس میں پائی جائے گی، اس علت کے پائے جانے پر اگر دلیل شرعی قائم ہو جائے، دلیل شرعی آ جائے، وہ دلیل، وہ شرعی دلیل ہمیں بتائے کہ یہاں پر اس فرد کے اندر، اس غیر معین فرد کے اندر یہ علت موجود ہے، تو ہم علت کے پائے جانے کی وجہ سے اس فرد کو بھی کیا کر دیں گے؟ خارج کر دیں گے، نکال دیں گے اور اس کی تخصیص کر دیں گے۔ تو مجہول افراد کے اندر دو احتمال تھے، تو شرعی دلیل آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو نکالیں گے، تخصیص کریں گے، اور معلوم افراد کے اندر کیا ہوگی؟ علت ہوگی، وہ علت پر اگر دلیل آئے گی تو علت پر دلیل ہونے کی وجہ سے، علت کے پائے جانے کی وجہ سے ہم ان افراد کو کیا کریں گے؟ خارج کر دیں گے، نکال دیں گے اور ان کی تخصیص کر دیں گے۔ اس کے بعد جتنے افراد عام کے رہتے ہیں تو ان پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی احتمال باقی رہے گا یہاں تک کہ تین افراد بچ جائیں۔ تین افراد سے زیادہ اگر افراد اگر مزید تخصیص ہوتی ہے تو ہم تخصیص نہیں کریں گے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے تاکہ عام کا حکم برقرار رہے، اس کی تعریف برقرار رہے، اس کی حیت برقرار رہے، اس کی ماہیت برقرار رہے، اس کا وجود برقرار رہے، ورنہ عام کا وجود ہی نہیں رہے گا، عام ختم ہو جائے گا
تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مزید تخصیص نہیں ہوگی. ٹھیک ہے.